نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورۃ الاحزاب چل رہی ہے. اس کے شروع میں رسمیں توڑنے کا بیان تھا. 3 رسمیں گھر کر گئی ہیں، ان کو توڑ دو. اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو الگ احکام دیے کوئی 9، اور نبی علیہ السلام کو الگ احکام دیے 8، اور ازواج مطہرات کو الگ حکم دیے 2، تو 18-19 احکام بنتے ہیں. اس کے علاوہ باقی ماشاءاللہ مسائل تو ہیں، یہ موٹی بات. تو اب جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں نبی علیہ السلام کو خطاب ہے. یہ دوسرا حکم ہے نبی علیہ السلام کو. اور یہ ازواج مطہرات نے کچھ اپنے خرچے میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا کہ اب چونکہ کچھ فراوانی ہو چکی ہے، مال غنیمت زیادہ آ گیا ہے، فتوحات ہو گئے ہیں، تو ہمارا خرچہ بڑھا دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو پورے سال کا خرچہ دے دیتے تھے اکٹھا ہی. اس میں اضافہ کی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا کہ مال دولت کی طلب کرتی ہیں. اس کو پتہ ہے نبی کے گھر میں رہتی ہیں، اونچا گھرانہ ہے سب سے. تو آپ کو جب پسند نہ آیا تو آپ نے علیحدگی اختیار کر لی اور اتنے الگ ہو گئے ان سے کہ صحابہ کرام نے سمجھا کہ طلاق دے دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اور کسی سے بات بھی نہیں کر رہے، الگ کمرے میں رہتے ہیں. تو یہ آیت اتری. لمبا واقعہ اب اس واسطے وہ بیان کر لیں. یہ آیت اتری کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں اگر تمہیں مال اور دولت چاہیے تو آؤ، میں کچھ نہ کچھ تمہیں ایک جوڑا دے کر تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، پھر جاؤ جہاں سے مال لینا ہے وہاں چلے لو. اور اگر اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو تمہیں کبھی دنیا کا مطالبہ نہیں کرنا ہوگا. اللہ اور اللہ کا رسول جو تمہیں دے گا اور اسی پر صبر کرنا ہوگا. وہ تمہارا زیادہ لحاظ رکھتے ہیں تو پھر مطالبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ آیت اس کو آیت تخییر کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیویوں کو اختیار دیا، میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو صبر کرنا ہوگا، اگر مال دولت تمہیں پسند ہے تو پھر طلاق لے لو، جاؤ. اللہ. سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ آیت سنائی اور ساتھ فرما دیا کہ جلدی جواب نہ دینا، سوچ کر اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا ہوگا کہ کہیں جلد بازی میں غلط فیصلہ کر بیٹھیں. تو سنتے ہی حضرت عائشہ نے فرما دیا حضرت اس میں بھی کوئی مشورے کی بات ہے، ہم تو آپ کو پسند کرتی، ہمیں کوئی مال و دولت کی ضرورت نہیں، اور یہ میری بات کسی اور بیوی کو بھی نہ بتانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ تو نہیں کیا کہ نہیں بتاؤں گا، انہوں نے کہا نا نہ بتانا. تو
اگر یہ بتا دیں گے صاحب کا یہی فیصلہ ہوگا تو ماشاءاللہ جانتی ہے سوکن جانتی ہے کہ اللہ کرے دوسری سوکن سے جان ہی چھوٹ جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے الٹ وہ جس کو آیت سناتے اس کو ساتھ یہ کہہ دیتے عائشہ کہ نے تو یہ فیصلہ کیا، تو سب نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ اس ان آیات کے اندر اسی کا ذکر ہے، اور ساتھ ازواج مطہرات کو خطاب ہے۔ اب یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، فاحشہ کا لفظ عام طور پر تو بے حیائی اور زنا کے بارے میں آتا ہے، لیکن فاحشہ کا لفظ بخل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نشوز اور نافرمانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں یہ مراد ہے، فاحشہ سے مراد نافرمانی اور خامند سے جو ہے ذرا ایسے مطالبات شروع کر دینا جو مناسب نہ ہوں، وہ مراد۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی بفاحشۃ مبینہ اس قسم کی بات کرے جس میں نشوز پیدا ہوتا ہو تو اس کو دگنا عذاب ملے گا۔ یاد رکھنا، تمہاری شان جہاں بڑی ہے تو پھر تمہاری غلطی پر تمہیں سزا بھی تو زیادہ ہوگی، اور یہ سزا دینا اللہ تعالی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور ساتھ خوشخبری بھی دے دی، فرما برداری کرو گی تو تمہیں عام عورتوں سے ثواب بھی دگنا ہوگا، یا سزا دگنی ہوگی، وہاں ثواب بھی دگنا ہوگا۔ ہم نے تو تمہارے لیے رزق کریم جنت میں تیار کر رکھا ہے، تم دنیا کی باتیں کر رہی ہو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، دوسرا خطاب ہے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تقوی اختیار کرو۔ اور خاص کر یہ رسم کا مسئلہ جو چل رہا ہے، متبنہ کا مسئلہ ختم کرنے کے لیے منافقین بات کریں گے تو آپ لوگوں نے بڑے تکڑے انداز میں ان کو جواب دینا ہے، نرم نرم نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جہاں سے بات چلی ان کے آپس میں اختلاف کرواؤ تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو اس واسطے اگر کوئی نام تو نہیں لیا گیا، لیکن مسئلہ چونکہ یہی متبنہ والا چل رہا تھا تو اس میں مضبوط ہو کے جواب دینا ہے کہ انہوں نے ٹھیک کیا، ہم تسلیم کرتی ہیں۔ یہ نہ کہنا کہ نہیں جو وہ زور آدمی ہے، وہ ان کی مرضی ہے، کرے نہ کرے، اس قسم کی باتیں نہیں کرنا۔ تو ہم مضبوطی کے ساتھ ان لوگوں کی بات کو رد کر دینا، اور پھر عام مسائل، عام حالات کے بھی اندر عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ کوئی غیر مرد تمہارے ساتھ بات کرے تو نرم نرم میٹھے انداز میں نہیں کرنا، اصول کے مطابق اس کے ساتھ بات کر کے، کوئی سوال کیا ہے تو جواب دے دو، کوئی خبر پوچھی ہے تو وہ دے دو، بس اس کے ساتھ آگے زیادہ باتیں نہیں کرنی۔ اس واسطے کہ جب عورت آگے پیار سے باتیں اور ہنس کے باتیں کرنے لگے گی تو جو آدمی آئے گا تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اس واسطے عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ کوئی غیر مرد جب کوئی بات آ کر کے پوچھے تو وہاں تک ایک عام سنجیدگی کے ساتھ اس کو بات کر دو اور زیادہ نرم بات نہ کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں جو ہیں ان کو گھر میں رہنا چاہیے، اور جاہلیت کی طرح اپنے حسن کو باہر جو ہے اس کو آشکارا نہ کرتی پھریں، گھر میں رہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو حکم ہے، اور باقی ساری عورتیں جو ہیں وہ اب کتابیں ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ حکم اللہ نے اس واسطے دیے ہیں، یہ دنیا کی محبت جو تم نے تھوڑا سا مطالبہ کیا تھا نا، اس کو بھی ہم تمہارے دلوں سے نکال کر دلوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ سب ازواج مطہرات جو تمہارے گھر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن اترتا ہے نبی علیہ السلام پر، اس کو تم یاد کرو اور اس پر عمل کرو، اور حکمت کی باتیں جو نبی سے سنتی ہو اس پر عمل کرو۔
ان المسلمین والمسلمات، عام طور پر تو حکم ہوتا ہے مردوں کو اور عورتیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، لیکن عورتوں کا بھی دل کرتا ہے غالباً کسی موقع پر کہ ہمارا تو نام ہی نہیں آتا، مردوں کا یا تو اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ پھر مردوں اور عورتوں سب کے نام لے لیے تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں۔ تو یہاں دونوں صیغے بولے گئے ہیں۔ یہ مومنین کے لیے تیسرا حکم ہے کہ یہ صفات اپناؤ، مسلمان مرد عورتیں، مومن مرد عورتیں، فرما بردار مرد عورتیں، سچ بولنے والے مرد عورتیں، صبر کرنے والے مرد عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کثرت سے کرنے والے مرد عورتیں۔ ان صفات والے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، اس آیت میں فرمایا کسی مومن کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فیصلے کا انکار کر دے، انکار نہیں کر سکتا۔ یہ اصل میں شان نزول کے مطابق حضرت نبی علیہ السلام نے اپنی جو ہے کزن کے ساتھ نکاح کرنا چاہا اپنے متبنہ حضرت زید کا، یہ قریشی تھے حضرت زینب کے ساتھ، تو یہ قریشی ہیں اور وہ مسافر کہیں سے آیا ہوا ہے، انہوں نے تو اپنی شان کے خلاف سمجھا، بھائی بھی اس کا تھا حضرت زینب کا، اور حضرت زینب بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی مومن مرد ہو یا عورت، جب اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو ان کو اختیار ہی نہیں رہتا، بس پھر مان گئے۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت زید کے ساتھ ہو گیا، اللہ اکبر، لیکن یہ اصل تو رسم ہی دلوانی تھی، تو ہو تو گیا۔ اب اس کا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ملایا نہیں تاکہ ان کی علیحدگی ہو جائے، اور پھر چونکہ وہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ جو خواہ وہ فوت ہو جائے یا طلاق دے دے تو باپ نکاح نہیں کر سکتا، یہی اصول ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جو بہو ہوتی ہے حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن متبنہ چونکہ حقیقی بیٹا ہی نہیں تو اس کی بیوی بھی حقیقی بہو ہی نہیں، جب اس کا ان کی آپس میں نہیں بنے گی، طلاق ہو جائے گی، تو پھر نبی علیہ السلام نکاح کریں گے تو رسم ٹوٹ جائے گی۔ کوئی بار عرض کر رہا ہوں کہ رسم کا توڑنا بڑا مشکل ہے۔ جب ان کی آپس میں بن نہیں رہی تھی تو نبی علیہ السلام بار بار ان سے کہتے صلح کر لو، ٹھیک ہو جاؤ، یہ بار بار سمجھا رہے تھے حضرت زید کو بھی حضرت زینب کو بھی، لیکن ادھر مقدر میں یہی تھا کہ انہوں نے چلنا نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت زید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بولا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، آپ جب کہہ رہے تھے اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا، یہ انعام یافتہ ہے حضرت زید، اتنا اونچا ہے۔ کیا کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو تھام کے رکھیے، گھر بگاڑیے نہیں، طلاق نہ ہو جائے، اور اللہ سے ڈریے، لیکن آپ کے دل میں ایک اور بات بھی تھی جو ڈر رہے تھے، جس کو اللہ نے ظاہر کر دیا، وہی کہ اگر طلاق ہو گئی تو پہلے ہم نے زینب کو مجبور کر کے ادھر نکاح کرایا، پھر طلاق ایک بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، وہ تو بڑی دکھی ہوگی، تو اس کا مداوع یہی ہے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب زید نے طلاق دے دی ہے، ہم نے زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا ہے، زوجنا کہا، آپ کو دنیا میں زمین پر نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا نکاح آسمان پہ ہو گیا، زوجنا کہا۔ حضرت زینب فخر کرتی تھی باقیوں پر کہ تمہارے نکاح کسی کے باپ نے، کسی کے بھائی نے، کسی کے اور رشتہ دار نے کیا، اور میرا نکاح خود اللہ نے نبی کے ساتھ کر دیا۔
اب خوش ہو گئی خوش ہو گئی، پہلے بڑی غموں میں پڑی ہوئی تھی۔ اللہ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، نبی پر کوئی حرج و تنگی نہیں ہونی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں بس اسی کے مطابق ہو گیا۔ الذین، یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے بھی پیغمبر گزرے ہیں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، پہلے پیغمبر اللہ کے پیغام پہنچاتے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے، لوگوں سے نہیں ڈرتے تھے۔ جس طرح آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن پھر ذرا تھوڑا سا آپ کو کچھ دلیل دے دی جائے اور کچھ لوگوں کے بارے میں بتا دیا جائے تو بندہ ذرا تکڑا ہو جاتا ہے۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہ ختم نبوت کی آیت ہے نبی، اور لیکن ان کا اعتراض کرنے والوں کا جواب بھی ہے کہ یہ تو بیٹے کی بیوی کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا، تو اللہ تعالی نے فرمایا محمد کا کوئی بالغ بیٹا ہی نہیں، تو اس کی بیوی کہاں سے آ گئی اور بہو کہاں سے آ گئی؟ رجال کا لفظ، رجال مرد کو کہتے ہیں جو بالغ ہو۔ نبی علیہ السلام کے صاحبزادے 3 تھے، نام 4 آتے ہیں تو تھے، لیکن بچپن میں چھوٹے چھوٹے ہی فوت ہو گئے، بڑے نہیں ہوئے کہ ان کی شادیاں ہوں اور ان کی بیویاں ہوں جو نبی علیہ السلام کی بہو ہوں۔ یہ زید جو ہے یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ خاتم النبیین، آپ پر نبوت ختم ہو گئی، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صحابہ کرام اور پوری امت کو حکم ہے اللہ کو بہت یاد کرو، صبح و شام یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمتیں بھیجے گا، فرشتے تمہارے لیے استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لائیں گے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے مومنوں کے ساتھ۔ تو ذکر کا حکم ہے، اور ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرو۔ کثرت اس کو کہتے ہیں جب نصف سے زیادہ ہو، نصف سے زیادہ، مثلا 12 گھنٹے کا دن ہو تو کم از کم 7 گھنٹے ذکر کرو، تب وہ کثرت میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، فرائض نبی اور نبی کے حکام، ہم نے آپ کو توحید بیان کرنے والا، خوشخبری بیان کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ لوگوں کو اللہ کے حکم سے دعوت دیتے ہیں توحید کی طرف۔ آپ تو سراج منیر ہیں، چمکتا ہوا چراغ ہیں، سورج ہیں، آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فضل کبیر تیار کر رکھا ہے۔ منافقوں کی اور کافروں کی بات نہ مانیں، ان کو چھوڑیں، وہ آپ کو عذاب پہنچائیں گے۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ ناکام ہو جائیں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو جب تم نکاح کر لو، مومنوں کو خطاب، چھٹا حکم ہے تقریباً، کہ جب نکاح ہو جائیں تو پھر علیحدگی سے پہلے اگر طلاق بھی ہو جائے تو مہر نہیں ہوتی، فما لکم علیہن، اور کیا عدت نہیں گزارنی پڑتی، علیحدگی نہ کی ہو تو پھر عدت نہیں گزارنی پڑتی۔ یہی وجہ ہے میرے خیال حضرت نبی علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح کر دیا، درمیان میں عدت کا ذکر نہیں ہے، تو ہم نے تو نکاح کر ہی دیا، تو پھر معلوم ہو علیحدگی ان کی نہیں ہوئی ہوگی۔ تعتدونہ، یہاں حکم دے دیا علیحدگی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو پھر عدت نہیں ہوتی۔ اگر مہر مقرر ہے تو آدم دن دینا پڑتا ہے، اگر کوئی مقرر نہیں تو پھر ان کو کوئی متع کا معنی کوئی نفع کی کوئی چیز اپنی حیثیت کے مطابق، کپڑوں کا جوڑا، کوئی زیور، کوئی پیسہ، جو مرضی ہے دے دیں اس کو، تاکہ ان کو طلاق ہو گئی ہے تو غم زدہ ہیں تو کچھ مداوع ہو جائے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی، نبی علیہ السلام کو چھٹا حکم ہے کہ آپ کے لیے کون کون سی عورتیں حلال ہیں۔ فرمایا جو آپ کے نکاح میں آ چکی ہیں، آپ جس کا مہر دے چکے ہیں،
وہ آپ کے لیے حلال ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، چچے کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، ماسی خالہ کی بیٹیاں جو ایمان لا کر آپ کے ساتھ ہجرت بھی کر چکی ہیں، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی ہے، آج کل کزن میرج جو ہے بیماریاں پیدا کرتا ہے، یہ بس باتیں ہی ہیں ایسی۔ وہ بعض دفعہ کزن میرج نہ بھی ہو تو وہ بیماری پھر بھی ہو جاتی ہے، کئیوں کو یہاں دیکھا ہے، اور بعض دفعہ کزن میرج ہونے کے باوجود وہ بیماریاں نہیں ہوتی، لیکن اس پر ڈاکٹر دوسرے تیسرے لوگ بڑا زور دیتے ہیں، جی اس میں وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، الگ ادھر نکاح کرنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی کزنوں کے ساتھ کرو نکاح، تو اگر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا، تو وہ بھی تو اس طرح کی قریبی رشتے دار تھے، کزن کے اپنا کزن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچے کا بیٹا حضرت علی، اس کے ساتھ اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا نکاح کیا، حضرت حسین حضرت حسن کیسے جوان پہلوان نکلے۔ تو یہ بات میرے خیال ہے کوئی ایسی ہے، بس بیماری جب ہوتی ہے ہو ہی جاتی ہے۔ تو بہرحال وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا، اور اسی طرح وہ عورت مومن جو بغیر مہر کے آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہے وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے، اگر چاہیں تو اس کے ساتھ بھی نکاح کر لیں۔ اور حکم یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ عورتیں ہیں تو ان میں برابری کرنا بھی ضروری ہوتی ہے، مساوات قائم کریں۔ لیکن آپ کے اور بھی بہت زیادہ کام ہیں اور بیوی آپ کی ایک نہیں زیادہ ہیں تو مشکل ہے آپ کے لیے، تو آپ کو اجازت ہے کہ ان کی باری برابر رکھیں، کم و بیش رکھیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام برابر رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اجازت تھی۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، جسے آپ چاہیں قریب کر لیں، جس کو چاہیں دور کر لیں، جس کو دور کیا ہے اس کو پھر قریب کر لیں، ہم نہیں پوچھیں گے، آپ کے لیے اجازت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا انصاف کے ساتھ جو ہے ان کو پوری باری دیتے تھے، کسی اگرچہ دل ہوتا تھا کسی اور کے ایک کے پاس حضرت عائشہ کے ساتھ زیادہ محبت تھی، لیکن ان کو بھی اتنا ٹائم دیتے جتنا دوسری بیویوں کو دیتے تھے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواجهن، یہ جو آپ کے نکاح میں آ چکی ہیں اب ان کے علاوہ اور عورتوں کے ساتھ آپ کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں، اگرچہ کتنی حسین اور جمیل عورتیں ہوں اور نکاح کرنا چاہیں آپ کے ساتھ۔ یہ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت پہلے اتری ہے اور وہ جو پہلے بتائی وہ بعد میں ہے، تو یہ منسوخ ہے، یعنی آپ کو ان 4 قسم کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا آخر تک حق رہا ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے نکاح کرنے اور چھوڑ دیے تھے۔ جن کے ساتھ بھی نکاح کیا آپ نے بیوہ بانی ان کے ساتھ ہی کیا ہے، ان کے گھر بسانے کے لیے۔ ایک صرف حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ آپ نے نکاح کیا تھا، وہ کنواری لڑکی تھی، اور باقی سب عورتیں جو ہیں وہ یا تو باندیاں تھیں یا مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، ایک حکم یہ دیا نبی کے گھر جب تم جاؤ تو فالتو وقت وہاں نہیں بیٹھ سکتے آپ، اگر آپ کو دعوت بھی مل جائے تو آپ اس وقت جائیں جب کھانا تیار ہو، اور جب فارغ ہو جائیں تو جلدی سے چلے جائیں۔ یہ کیونکہ حضرت زینب کے ساتھ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا تو آپ نے دعوت ولیمہ کی تھی، لوگ آتے رہے کھاتے رہے جاتے رہے، ابھی پردے کے حکام بھی نہیں آئے ہوئے تھے، تو حضرت زینب بھی وہاں موجود تھی اور ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی، تو کھانا کھانے کے بعد لوگ چلے جاتے تھے، لیکن چند ایک لوگ وہاں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اب نبی علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ جاتے نہیں اور آپ کہتے نہیں کہ چلے جاؤ، تو اللہ تعالی نے آیت نازل فرما دی کہ جب
تم نبی کے گھر جاؤ، اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، جب کھانا تمہیں مل جائے تو تم یعنی دعوت دی گئی ہو تو پھر فارغ ہونے کے بعد فوراً فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتوں میں نہ شروع ہو جایا کرو۔ اور یہی احکام باقی جگہ بھی ایسے ہی چلتے ہیں، کسی کے گھر جاؤ تو زیادہ فالتو نہیں بیٹھنا۔ ہاں وہ جانے نہیں دیتا یار، آپ ٹھہرے تو اس کی محبت ہے یا اس کی ضرورت ہے، بعد دفعہ ضرورت کے لیے، تو باقی عام جو آدمی ہیں وہ اس کو دیکھیں کر وہ بیٹھے نہ رہیں، وہ کھانا کھا کر فارغ ہو کے چلے ہی جائیں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے حکام بھی آ گئے۔ جب ازواج مطہرات سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو پردے سے پوچھا کریں، اب پردہ ہو جائے۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، یہ تمہاری دلوں کی پاکیزگی کا باعث ہے۔ إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ، تم چیز کو ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ کچھ منافق بکواس کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ہم فلاں کے ساتھ نکاح کر لیں گے، فلاں کے ساتھ نکاح کر لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، ہمیں پتہ ہے نبی کی بیوی کے ساتھ امت میں سے کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا، یہ امت کی مائیں ہیں، نکاح نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، پردہ ہے لیکن کچھ مرد ہیں ان سے پردہ نہیں، باپ سے، بیٹے سے، بھائی سے، بھتیجے سے، بھانجے سے، ان سے پردے نہیں ہوتے، عورتوں سے اور باندیوں سے، غلام نابالغ غلاموں سے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالی اور فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ صلاۃ کا لفظ ہے، اس کی نسبت کے ساتھ اس کے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت کرنا، جب فرشتوں کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے استغفار کرنا، اور جب بندوں کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے درود پڑھنا، نماز پڑھنا، اور جب جانوروں کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تسبیح۔ ایک ہی معنی ہر جگہ نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ بھی درود پڑھ دے تو بھی پڑھو ماشاءاللہ۔ درود اللہ نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ تو رحمت بھیجتا ہے، رحمت اس کا معنی بھیجتا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، جو لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کو، اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ اور جو لوگ مومنوں کو، مرد ہوں یا عورتیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں تو بہتان باندھتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے، اس کی بھی سزا ہوگی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، پھر نبی علیہ السلام کو 7واں حکم ہے، پردے کا پکا حکم آ گیا۔ آپ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں، تمام مسلمان عورتوں کو حکم دے دیں کہ وہ یدنین علیہن من جلابیبہن، ایک لمبی چادر سر سے لے کر پاؤں تک لے جائیں، ان کا جسم سارا ڈھانپا جائے، یہ ہے پردے کا حکم۔ بعض کہتے ہیں یہ پردہ تو صرف سید زادیوں کا اور نبی علیہ السلام کا حکم ہے، یا ہم تو امتی لوگ ہیں، ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے نساء المؤمنین، یہ عورتیں جو مومنوں کے وہ بھی پردہ کریں، یہ صرف سیدوں کے لیے نہیں ہے، تمام مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، منافق لوگ بعض دفعہ عورتوں سے چھیڑتے تھے اور انہیں کہا گیا ظالموں یہ کیسے، اچھا وہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا یہ باندھی جا رہی ہے تو ہم اس کے ساتھ ویسے ہی دل لگی کر لی، گپ شپ لگا لی، تو اس میں کیا ہے؟ فرمایا اب حکم آ گیا ہے عورتوں کو پردے کا، جو پردے میں ہوگی وہ آزاد عورت ہے، ویسے تو چھیڑنا کسی کو بھی نہیں چاہیے لیکن چلو باقی تو اب اس پردے کے حکم آنے کے بعد بھی اگر کسی نے چھیڑا تو بکواس کی، غلط کام کیا تو پھر یہ ملعون ہوگا۔ اینما سکبوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ جہاں پکڑے جائیں پائے جائیں، جہاں پکڑو کو ان کو قتل ہی کر دو۔
یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، فرمایا اس کے وقوع کا علم تو اللہ کے سوا کسی کے پاس ہی نہیں۔ اللہ اکبر، آ گئی قیامت تو پھر تم کیا کر لو گے؟ اس کے لیے تیاری کرو، تیاری کرو۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی، حضور اللہ کے حضور پہنچ جاؤ گے تو پھر ایک دوسرے پر الزام تلاشی کرو گے، اور کیا کرو گے؟ وہ کہو گے یا اللہ یہ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے ہمیں غلط راستے پر چلایا، ہمارا کوئی قصور نہیں، ان کو عذاب دو۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے بڑوں کی اتباع کی ہے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہمارا یا عذاب انہی کو دے دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ہم نے تمہیں جو عقل فکر سمجھ دی تھی، تم نے کیوں آنکھیں بند کر کے ان کی اطاعت کی تھی؟ خود عقل سے کام لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ، مسلمانوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری کر دیا۔ حدیث میں دو واقعات ہیں، ایک یہ موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح پیچھے قارون کا ہوا ہے کہ بھری مجلس میں قارون نے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہمیشہ کے لیے وہ خود جو ہے زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا، وہ الزام نہ لگا سکے۔ دوسرا حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ لوگ کی عادت تھی وہ ننگے نہاتے تھے دریا پر، نہروں پر، اس طرح کپڑے اتار دیے، کہتے ہیں مرد ہیں سارے، کوئی بات نہیں۔ تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ نہاتے نہیں تھے، کہتے یہ بیمار ہے، اس کو کوئی خصیے پھولے ہوئے ہیں، کوئی ہرنیاں جس کو کہتے ہیں وہ ہیں، تو اس واسطے ہمارے ساتھ یہ کپڑے اتار کے نہیں نہاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو پھر ہم یہ بھی آپ کو لوگوں کو دیدار کرا دیں۔ ایک دفعہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پر اکیلے وہاں تھے، تو کپڑے اوپر اتار کے رکھ دیے اور ساتھ ہی نہا کے بھی کپڑے پہن لے، تو وہاں تو کوئی اور ہے تو نہیں۔ تو جب نہا کے نکلے، جس پتھر پہ کپڑے رکھے تھے وہ کپڑے لے کر پتھر بھاگ گیا۔ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا تو ہوتا تھا ہمیشہ، وہ ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے بھاگ پڑے، اور کپڑے 100,000 او میرے کپڑے دے کے جا، تو کدھر لے کے جا رہا ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو کرنا تھا، اپنا نہیں خیال کہ میں ان کس طرح، وہ پتھر وہاں رکا جہاں لوگ بیٹھے تھے، تو لوگوں نے دیکھ لیا، وہ تو بیمار شمار کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح بری کر دی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سیدھی اور سچی بات کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرما دیں گے۔ ہم نے امانت، دین مراد ہے یہاں، پیش کیا ہر مخلوق کے لیے الگ الگ ان کی صلاحیت کے مطابق اللہ نے جو احکام دیے ہیں اس کو امانت کہا جاتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں، پہاڑوں وغیرہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، اور انہوں نے اس کو جو ہے قبول کر کے اور جناب اس پر عمل کیا، لیکن انسان جو ہے اس نے بھی قبول کیا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہے ظلموں میں جہول بن گئے، آگے جا کر نافرمانی اختیار کی۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ سبا اس کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی شفاعت قہری کا مسئلہ بیان فرما دیا اور لوگوں کے شبہات کو دور کر دیا، اور اس اصلی مسئلے پر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 6 دلائل بھی پیش کر دیے، اور تبلیغ کے طریقے بھی بتا دیے کہ لوگوں کو کس طرح بات کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کو لیے تسلی وغیرہ بھی موجود ہے۔ شروع میں
تمام تعریفیں اور صفات الوہیت اللہ کے لیے ہیں جو آسمان زمین کا مالک ہے، اور اسی کے لیے دنیا اور آخرت کی جو ہے تعریفیں ہیں اور اپنا کمائیاں ہیں اور حمد اور ثنا ہے۔ وہی حکیم اور خبیر ہے، وہی دن کو اور رات کو پیدا کر کے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج میں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو زمین میں داخل ہو، آپ دانے ڈالتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں یا انسانوں کو قبر میں ڈالتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے، اور جو زمین سے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو آسمان سے اترتا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، جو ہم ادھر سے آسمان کی طرف چڑھتا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، کافر کہتے ہیں قیامت تو ہونی کوئی نہیں۔ ہاں ان کو کہو قیامت، رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ ذرہ برابر بھی نہیں ہے زمین اور آسمان میں، نہ چھوٹی نہ بڑی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کو انعام دیں گے، مغفرت اور رزق کریم عطا فرمائیں گے، اور جو لوگ ہماری آیتوں میں عاجز کرنے کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے وہ مانتے ہیں کہ یہ بات جو نبی علیہ السلام کر رہے ہیں یہ سب حق ہے۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم، کافر ایک دوسرے کہتے ہیں بتائیں، یار ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے تمہارے ریزے ریزے ہو جائیں گے، ختم ہو جاؤ گے، پھر دوبارہ پیدا ہو جائے گی۔ یہ اللہ پر نعوذ باللہ جھوٹ باندھتا ہے، یا یہ جنون ہے، اس کو ویسے باتیں کر رہا ہے، یعنی اس قسم کی گستاخیاں کرتے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہہ دو جہاں تم رہ رہے ہو نا، اوپر بھی آسمان ہے اس کے مالک بھی ہم ہیں، اور نیچے زمین ہے اس کے مالک بھی ہم ہیں۔ اگر ہم نے تمہیں کسی گستاخی پر آسمان کو حکم دے دیا اوپر سے گر گیا تو مر جاؤ گے، زمین کو حکم دے گا تو نگل جائے گی، پھر کیا کرو گے؟ تو اس واسطے اللہ کے بندے ہو، بندے بن کے رہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالَ، ایک شبے کا جواب ہے کہ داؤد علیہ السلام تو اتنے قوت طاقت والے تھے، وہ لوہے کو موم کی طرح کھینچتے اور بڑھاتے تھے، تو کیا ہمارے کام نہیں کر سکیں گے، ہمیں چھڑوا نہیں سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہے، لوہے کو اللہ نے موم تو کر دیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، وہ ہم نے کیا ہے انہوں نے نہیں کیا، یہ ہم نے کر کے دیا ہے نا اس کو، ان کے ہاتھوں میں موم ہو جاتا تھا، اور ہم نے کہا چلو بغیر گرم کرنے کے، بغیر کوٹنے کاٹنے کے، اور آپ اسی طرح ہاتھوں سے لوہے کو پکڑ کے جس طرح موم ہوتا ہے جس طرح مرضی ہے موٹی چھوٹی تار بنائیں جیسے بنائیں، اور اس کے بعد آپ زیرے بنائیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور دوسرا شعبہ ان کا یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو اتنی بڑی بادشاہی والے تھے، ہوا تابع، پرندے تابع، جن تابع، سارے وہ ہمارے کام نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تابع تھی، لیکن کی کس نے؟ ہم نے تابع کیے ہیں، ہم نے وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے ان کے لیے تار کول کے چشمے جو ہے وہ چلا دیے، اور ہم نے جنوں کو تابع کیا، ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں جو سرکشی کرتا تھا ہم اس کو سزا دیتے تھے۔ یہ جو جن ہیں وہ بڑے بڑے قلعے اور بڑے بڑے ہتھیار اور بڑی بڑے دیگیں پکاتے تھے، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے ان سے کروائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تابع کیا۔ اعملوا آل داؤد شکرا، یہ اتنے بڑے تمہیں داؤد کے گھر والوں انعامات بخشے ہیں تو پھر شکر بھی کیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ میرے بندے شکر کرنے والے بہت کم ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ تیسرا ان کا شبہ یہ ہے کہ جن جو ہے نا، جن حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی جو ہے کہ وہ مختار ہیں تو ہمارے کام بنا دیں گے، فرمایا ان کو تو اتنا ہی بھی پتہ نہیں، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ جنوں کو یہ نہیں پتہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے یا زندہ ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے
جنوں کو بیت المقدس کی تعمیر میں لگا رکھا تھا، لیکن موت کا جب وقت آ جائے تو خواہ نبی کا موت کا وقت کیوں نہ ہو وہ ٹلتا نہیں، پورے ٹائم پہ آ جاتا۔ ادھر موت کا وقت آ گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا کام ادھر ادھورا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کمرے میں وہ کھڑے ہو گئے، شیشے کا کمرہ تھا، وہاں موت آ گئی اور سہارے لاٹھی کے سہارے کھڑے، اور جن کام کر رہے ہیں، پہلے چھٹی ہو جاتی، اب چھٹی بھی نہیں ہو رہی، چھٹی دے تو چھٹی نہیں ہو رہی۔ وہ کام جب ختم ہوا تو اس کے بعد پتہ نہیں سال لگا یا جتنا، اس کے بعد نیچے دیمک نے اس لاٹھی کو کھایا، وہ کمزور ہو گئی، وہ لاٹھی گری تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے۔ تو اس وقت جنوں کو پتہ چلا کہ ہم تو ویسے مشکل میں پھنسے رہے، دن رات ہم نے کام کیا ہے۔ تو جنوں کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے، آنکھوں کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، ان کو موت آ گئی، ان کو پتہ نہیں ہے تمہارے کام کیسے کر دیں۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ یمین و شمال، تخویف کہ مال و دولت کسی کے پاس ہو آ کر نہ جائے۔ قوم سبا تھی اور بڑے مالدار تھے، ان کے باغ تھے بڑے بڑے، سینکڑوں میل تک باغ جاتے تھے، اور بارش برستی، انہوں نے ڈیم بنائے ہوئے تھے، پانی خوب جمع کر لیتے تھے، پھر اپنی مرضی کے مطابق وہ باغ کو لگاتے رہتے تھے، اور جناب بڑے اچھے باغ، وہاں موسم بھی بڑا اچھا، کیڑا پتنگا وہاں مچھر مکھی بھی نہیں تھا، بڑے عیش کے ساتھ ان کے مزے تھے۔ اور جناب علاقہ رب کیا ہے، بلدۃ طیبہ و رب غفور، بڑا عمدہ علاقہ تھا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اور یہ لوگ بھی نیک تھے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ساتھ ان کو ضرورت تو نہیں تھی تجارت کے لیے، اللہ نے وہاں سب کچھ پیدا کیا ہوتا، لیکن اگر دوسری چیزیں تجارت کے لیے کہیں جانا پڑتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بستیاں قریب قریب، ہر منزل پہ ایک بستی، وہاں پانی روٹی ہر شے، تاکہ مشکلات نہ ہو۔ تو جناب وہ لوگ آہستہ آہستہ مرتے گئے، اس کے بعد دوسرے تیسرے لوگ آئے، تو پھر کہتے ہیں مزہ نہیں سفر کا، بستیاں قریب قریب ہیں، ہمارے یہاں بستی دور ہوتی، پیاس بھوک لگتی، پھر آگے سفر کا تو مزہ آتا نا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے باغوں کو ختم کر دیا۔ ختم اسی ڈیم سے ہوا، پانی پہلے تو اپنی مرضی سے نکال رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے چوہوں کی ڈیوٹی لگا دی، وہ جناب اس میں سے سوراخ کر کے پانی چھوڑ دیتے۔ انہوں نے بلیاں پالی کے تحقیق، وہ چوہے ان سے ماری نہیں رہے، اتنے زیادہ چوہے ہو گئے وہاں، تو بلیاں پالی، اور بلیوں سے چوہوں کو مارنے لگے، تو بلیاں خود چوہے سے ڈر گئی، وہ تگڑے ہو گئے۔ تو آخر کار وہ جو ہے ڈیم کا پانی سارا باغوں میں آ گیا، اور باغ سارے گل سڑ گئے، کچھ بھی نہیں بچا، باقی کچھ جھاؤ اور اس قسم کے خاردار درخت، اور اسی طرح کوئی بیری، جنگلی بیری، اس قسم کے باقی کچھ نہیں بچا۔ تو یہ لوگ نعمتوں میں پل رہے تھے اور اللہ کا شکر گزار تھے، جب انہوں نے اللہ کا شکر چھوڑا، دین چھوڑا، تو وہ مال بھی گیا اور دولت بھی گئی، اور وہ تتر بتر ہو گئے، کچھ ہلاک ہو گئے، کچھ دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ آپ ان لوگوں سے کہیں نا جن کا تمہیں زعم ہے، گھمنڈ ہے کہ ہمیں چھڑوا لیں گے، وہ تو ذرہ برابر کے آسمان زمین میں کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہیں، اور شریک بھی نہیں ہیں، اور مددگار بھی نہیں ہے۔ تو پھر جب ایسا ہے تو پھر تمہارے کام کیسے بنائیں گے؟ کسی چیز کے مالک بھی نہیں۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی، جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا وہی سفارش کرے گا، اور جس کے بارے میں حکم ہوگا اس کے بارے میں وہ سفارش ہوگی، اپنی مرضی سے سفارش نہیں کوئی کر سکے گا۔ فرشتوں کا یہ حال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو ان میں بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے،
جب ہوش میں آتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا ہے، اور پھر بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا اور یہ فرمایا۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تبلیغ کے طریقے اور توحید کی باتیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ زمین آسمان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، تو جواب یہی ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے، تو پھر اللہ دیتا ہے تو معبود بھی اسی کو سمجھو۔ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى وَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ہم یا تم میں سے کوئی ہدایت پر ہے، کوئی گمراہی پر ہے۔ یہ ایک انداز ہے، یہ بھی دیکھو جس طرح میں بیان کر رہا ہوں یا تم بیان کر رہے ہو، اس کا یہ مطلب ہے میں یہ کہوں کہ میں ہی بیان کر رہا ہوں، بات تو یہی حقیقت ہے، لیکن یوں کہا یار تم بیان کر رہے ہو میں، تو یہ پھر ذرا آدمی سوچنے میں لگ جاتا ہے۔ قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان سے کہیے کہ تم ہمارے جرم کے بارے اپنے کام کو جرم قرار دیا، حالانکہ اپنا کام تو نیکی تھا، اور ہم تمہارے عمل کے بارے میں نہیں پوچھے جائیں گے، ہر نے اپنے جواب دینا ہے۔ تو پھر اس طرح کی یہ طریقے تبلیغ کے چلتے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یہاں بھی ختم نبوت کا مسئلہ آ گیا۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر نذیر نبی بنا کر کے بھیجا ہے، ہر بستی اور ہر زمانے آخر قیامت تک کے لوگ ہیں، سب کے لیے آپ ہی نبی ہیں۔ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، قیامت قائم ہوگی اور جب وہ ٹائم آ جائے گا تم ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکو گے، اور اس کے بعد قیامت کے بعد جب میدان محشر میں آؤ گے تو پھر ایک دوسرے پر وہ لوگ الزام تراشی شروع کر دیں گے جو دنیا میں اپنے اوپر ایک دوسرے پر جان مارتے تھے، مال بھی سارا دیتے تھے، کچھ بڑے لوگ تھے، کچھ ان کی اتباع کرنے والے تھے، وہاں سامنے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے، کیا جائے گا تو پھر ایک دوسرے پر جو ہے الزام تراشی شروع کر دیں گے۔ جو پیچھے لگنے والے تھے وہ کہیں گے تو اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، وہ جو بڑے تھے جن کے پیچھے لگے وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں تھوڑا روکا ہے، تم اپنے کسی فائدے کے لیے ہمارے جو ہے غلام بنے رہے، چمچے بنے رہے، کوئی مال شال لیتے تھے، اس واسطے ہم نے تمہیں تھوڑی کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مکر کرتے تھے تم، ہمیں حکم دیتے تھے، تدبیریں تم کرتے تھے ہم، اسی طرح ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوگی اور ان پر سزا ہوگی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، جس بستی میں بھی اللہ کا پیغمبر جاتا تو اس وہاں کے دولت مند لوگ جو ہوتے ہیں وہی سب سے پہلے انکار کرتے، اگر وہ مان لیتے تو پھر دوسرے بھی لوگ مان لیں، اور کہتے ہم تو مال اور اولاد میں آپ سے زیادہ ہیں تو ہم آپ کی اتباع کیسے کریں گے اور ہمیں سزائی کیسے ہوگی۔ فرمایا مال اور دولت کا بڑھانا اور کم کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، ہاں جو ایمان لائے اور عمل اچھا کریں ان کو اللہ تعالیٰ تو زیادہ ثواب دیں گے جتنا عمل زیادہ کریں گے، اور وہ بالا خانوں میں ہوں گے جنت میں، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلانے کے لیے تگ و دوڑ کریں گے وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ ہی رزق کو وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، لیکن جو تم خرچ کرو گے نا اللہ تعالیٰ اس کا خلیفہ ضرور دیں گے۔ ترغیب انفاق، خرچ کرا کرو۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کیا تم نے ان لوگوں کو گمراہ کیا تھا، اپنے پیچھے لگایا تھا؟ وہ کہیں گے سبحانک انت ولینا من دونہم، آپ ہی ہمارے آقا اور کارساز ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے تھے ان کو ہماری بھائی، یہ جنوں کے پیچھے لگے رہے، آج ایک دوسرے کے یہ کام نہیں آ رہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کو قرآن پاک کی آیتیں سنائی جاتی تھی کہتے ہیں یہ تو کوئی آدمی ہے ایسا جو اب تمہارے باپ دادے کے دین سے تمہیں ہٹانا چاہتا ہے اور یہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں بنا کر کے لاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، حالانکہ نہ ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس کو پڑھتے ہوں، اور نہ آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی اور پیغمبر آیا، آپ ان کے پاس تو پہلی پیغمبر ہیں۔
اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ان سے پہلے ان سے زیادہ دولت مند لوگ گزرے، یہ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے، انہوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو سزا دی، اور آج یہ لوگ آپ کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں تو ان پر بھی تو سزا ہو سکتی ہے۔ آگے پھر تبلیغ کے طریقے، قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ، میں تمہیں ایک واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اکیلے اکیلے یا دو دو مل کر بیٹھ کے ذرا سوچو، اور سوچنے کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہاں تمہارا جو ساتھی یعنی نبی علیہ السلام یہ مجنون نہیں ہے، یہ تو سب سے بڑا عقل مند آدمی ہے۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، اور ان سے یہ کہہ دو بھائی مجھ سے کیوں دور بھاگتے ہو، میں کوئی تم سے چندہ مانگتا ہوں، کوئی مال مانگتا ہوں، میرا ثواب تو اللہ تعالیٰ ہی دے گی۔ وَقُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْضِي بِيَدِهِ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور ان سے یہ کہہ دیں میرا رب حق ڈالتا ہے، یعنی جو بھی بھیجتا ہے حق ڈالتا ہے، وہ علم غیب جاننے والا ہے، وہ حق بات تم تک پہنچائے، لے لو۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْطِلُ، یہ بھی اعلان فرما دو کہ حق جب آتا ہے تو باطل نہ کرنے کا رہتا ہے نہ دھرنے کا۔ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي، ان سے یہ بھی کہہ دو اگر میں غلط بات کہہ رہا ہوں تو اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں، اگر میں ہدایت پر ہوں تو اللہ تعالیٰ کی وحی سے میں ہدایت پر ہوں۔ اس قسم کی باتیں فرما مرنے کے بعد جب لوگ یہ ایمان لانے کی کوشش کریں گے تو انہیں کہہ جائے گا وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، یہ تو ایمان وہ فائدہ دیتا ہے جو دنیا میں ہوتا، تم آخرت میں آ چکے ہو، کیا دنیا میں آخرت میں رہ کر دنیا والی چیز کیسے حاصل کر سکتے ہو، وہ تو دنیا میں ایمان لانا، اب تم نے دنیا میں جانا نہیں ہے تو یہاں کا ایمان تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ، اس سورت کا نام سورت فاطر ہے، اور اس کے اندر بھی 10-11 عقلی دلائل ہیں اور نفی شفاعت قہری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے زمین آسمان کو، اور اللہ نے فرشتے بنائے جس کے 2-2 4-4 پر ہیں اور اس سے زیادہ پروں والے بھی ہیں، جیسا حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، 600 میں سے اگر 2 پر کھولے تو زمین آسمان کا خلا بھر دیتے ہیں، اتنا بڑا فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ۔ دوسری دلیل ما یفتح اللہ للناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے، اسے بند کوئی نہیں کر سکتا، اگر اللہ تعالیٰ بند کر دے اسے کھول نہیں سکتا۔ اے ایمان والے، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ذکر کرو، کیا اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں رزق دیتا ہے؟ نہیں دیتا، تو پھر اللہ کے سوا دوسرے کو معبود کیوں سمجھتے ہو؟ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ نئی بات نہیں، پہلے بھی لوگ اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، لوگوں تمہیں دنیا کی زندگی اور یہ ایک دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈالے، وہ ہے شیطان، وہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھو۔ اور یہ اپنی حزب اور اپنی جماعت کو دعوت دے کر جہنمی بنانا چاہتا ہے، اور جو اس کے پیچھے لگ گیا اس کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا، اور جو اس سے بچ گیا نبی کی بات مانی اس کے گناہوں کو معاف کر کے اجر کبیر سے نوازا جائے گا۔ افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، ایک آدمی برائی کرتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور جو نیکی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے اور جو ہے بنجر زمین کو سیراب کر کے وہاں سے کھیتیاں نکالتا ہے، وہی اللہ ایک برکت دہندہ اور وہی معبود برحق ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو آدمی عزت چاہے تو اللہ ہی کے پاس ساری عزتیں ہیں، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، اور اللہ ہی کی طرف عمدہ کلمات چڑھتے ہیں یعنی قبول ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ سازشیں کرتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے نطفے سے، مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے، اور اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے کہ مادہ کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، جو وہ بچہ جنتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی عمر دی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور کتنی ختم ہو گئی کتنی رہتی ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات،
اللہ نے دو سمندر پیدا کیے، ایک کڑوا اور ایک میٹھا، اور ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال لیا، اور اس کے اندر سے ان کو دونوں کے اندر سے تم گوشت کھاتے ہو یعنی مچھلیاں، اور اس سے تم موتی نکال کر زیورات بناتے ہو، یہ سارے اللہ نے ہی کیے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر تم کشتیاں چلا کے اپنے مقصد کو پہنچتے ہو، دوسری جگہ سفر کے کرتے ہو، تجارت کا، حج کا، عمرے کا۔ اللہ ہی نے دن اور رات کو پیدا کیا، اللہ ہی نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور سارے اس کے حکم سے چل رہے ہیں، اور جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ تو ایک قطمیر کے مالک بھی نہیں، یعنی گٹھلی، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اتنے کے مالک بھی نہیں، تو تمہارا کام کیا کریں گے؟ اگر آپ ان لوگوں کو دعوت دیں تو وہ سنتے ہی نہیں، یہ تو مردوں کی طرح اگر سن لیں تو قبول ہی نہیں کرتے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم فقیر اور محتاج ہو، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اگر چاہے تو تمہیں لے جاؤ، نئی مخلوق پیدا کر دے، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن، یہاں تک کہ جب بوجھل آدمی اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے اپنے رشتہ دار کو بھی بلائے گا تو وہ اس کے کام قیامت کے دن نہیں آئے گا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، آپ کی بات کو وہی سنتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور پاکیزہ لوگ ہیں، وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں۔ جو دوسرے ہیں ان کی مثال یوں سمجھو، وما یستوی الاعمی والبصیر، جو ماننے والے ہیں وہ بصیر ہیں، جو نہیں مانتے وہ اندھوں کی طرح ہیں، اور ظلمت اور نور برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، زندہ اور مردے برابر نہیں، تو پھر مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ سارے عقلی دلائل ہیں اور اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ ہی بارش برساتا ہے اور اس سے درخت پیدا کر کے اس پر پھل لگاتا ہے، اور پھلوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور پھولوں کے مختلف رنگ اور ذائقے ہوتے ہیں۔ اللہ ہی نے پہاڑ پیدا کیے ہیں، ان کے رنگ پتھروں کے کوئی پیلا، کوئی کالا، کوئی سفید، کوئی مختلف قسم کے رنگ اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور جناب انسانوں کو بھی اللہ، جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے، ان کے بھی مختلف رنگ ہیں۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم ہی نہیں ہوتا، اگرچہ وہ کتابیں کتنی بار کیوں نہ جائے۔ جو اللہ سے ڈر گیا اصل میں حقیقی عالم وہی کہلاتا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، اور ان کی تجارت بڑی کامیاب ہے، کبھی ہلاک نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دیں گے اور زیادہ دیں گے، ان کے کام سے بھی اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور قدردان ہیں۔ آگے قرآن پڑھنے والوں کی اللہ نے 3 کیٹیگری بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا ہم نے کتاب کا وارث بنایا، جو کتاب پڑھتے سنتے ہیں ان کو ہم نے چن لیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، لیکن پھر ان میں سے کچھ لوگ تو ظالم ہیں، یعنی اپنا حصہ کم کر رہے ہیں۔ ہم نے تو بڑی نعمت ان کو دے دی تھی لیکن وہ اس پر عمل نہ کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ان میں مقتصد ہیں، درمیانے ہیں، نہ بہت زیادہ عمل کرتے ہیں اور نہ ہی زیادہ کوتاہیاں کرتی ہیں، درمیان میں چل رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں وہ بھلائیوں میں دوڑ لگا کے آگے نکلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سابق بالخیرات میں سے بنا دے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے جن میں ان کو سونے کے زیور اور ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے، اور یہ جنت میں جا کر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ ہم سے غم کو آپ نے دور کر دیا، ہم تو دنیا میں بڑی پریشانیاں بھگت کے آئے ہیں، اب آپ نے ہمیں عزت دے دی، جنت دے دی۔ ہمارا رب غفور ہے، مہربان ہے، قدردان ہے، جس نے ہمیں اتنی عزت والی جگہ دے دی ہے جہاں کوئی نہ تھکاوٹ ہے اور نہ کوئی لغو ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلَ صَالِحًا، اور مجرم لوگ وہاں چیخ چیخ کر کے کہیں گے یا اللہ ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دے، ہم اب نیک عمل کر کے آئے، پہلے عمل نہیں کریں گے، اب نیک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ،
کیا ہم نے دنیا میں تمہیں اتنی عمر نہیں دیتی تھی کہ جس میں ایک نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا ہے اور ساتھ تمہارے نذیر بھی بھیج دیا تھا؟ نذیر سے مراد 3 معنی کیے جاتے ہیں، ایک تو اللہ کا پیغمبر، وہ بھی تو ڈراتا ہے، اور دوسرا سفید بال، وہ بھی ڈراتے ہیں کہ اب پہلے تو ہم تھے جوان ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، اب سفید داڑھی، اس کے بعد قبر ہی نظر آتی ہے۔ اور تیسرا پوتے صاحب ہیں، جب کسی کے گھر میں بیٹے کی بھی شادی ہو، اس کے بھی بچے ہو جائیں تو پوتا کہتے ہیں بابا جی اور گھر خالی کر، اور ہم آ گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہوں گی، اس کے باوجود تم لگے رہے، اب پیچھے جانے کی کیا تم درخواست کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ غیب آسمان کا جانتا ہے، ظاہر کا جانتا ہے، اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا دنیا کے اندر۔ اللہ اکبر، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ ہی نے آسمان کو پیدا کر کے اپنے حکم کے ساتھ کھڑا کیا ہے، یہ گرتا نہیں ہے۔ لوگ قسم اٹھا کے کہتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی نذیر یا ڈرانے والا ہوتا تو ہم سارے لوگوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ہوں۔ اب تو آ گیا ایک پیغمبر، اس کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اس سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ بھاگتے دوڑتے کیوں ہو؟ اولم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا دنیا کے اندر یہ چل پھر کے دیکھتے نہیں کہ کس طرح نتیجہ ہوا جو ان سے پہلے گزرے تھے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ قوت، طاقت اور مال اور دولت والے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکے، تم کیسے عاجز کر سکو گے؟ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ تَخْبِيبًا، اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو ان کی کمائی کے اوپر پکڑے تو دنیا کی پشت کے اندر ایک جانور بھی باقی نہ رہے، لیکن اللہ کی مہربانی ابھی تمہیں ایک موقع دیے رکھا ہے کہ موت سے پہلے تب جب بھی تم توبہ کر لو تو قبول ہو جائے گی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، جب تمہارا موت کا ٹائم آئے گی تو پھر آگے پیچھے نہیں ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ موت کا ٹائم کس وقت ہے۔